نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام اہل اسلام کی، اہل ایمان کی، کہ ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ عیسائیوں کا ایک دن ہے جس میں وہ بے حیائی کرتے ہیں، جس میں وہ شرابیں پیتے ہیں، جس کے اندر وہ ہوٹلوں میں جا کے غل گپاڑے کرتے ہیں، نائٹ کلبس آباد ہوتے ہیں، اور اس دن کو محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، یعنی یہ ایک محبت کا دن تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو ہر سال بیان بھی کیا جاتا ہے کہ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک پادری تھا ویلنٹائن، روم کے اندر۔ اس کو گرفتار کیا گیا کسی وجہ سے، اس نے گورنمنٹ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا، اسے جیل میں ڈالا گیا۔ تو جو جیلر تھا اس کی لڑکی کے ساتھ اس کا تعارف ہو گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اور جب پتہ چلا اس کا گورنمنٹ کو تو وہ زیادہ برافروختہ ہوئے کہ یہ پہلے تو گورنمنٹ سے اختلاف کیا ہے اور اس کے بعد اب اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو سولی دے دی گئی۔ تو جس دن سولی دی گئی اس نے اس اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا، تو اس کی سولی کے دن کو منایا جاتا ہے ویلنٹائنس ڈے کے طور پر، یعنی ایک محبت کرنے والے کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس دن یہ بے حیائی کا دن بنایا گیا ہے۔ اس دن پبس اور کلبس آباد ہوتے ہیں اور شادی کے بغیر لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ بدبختی سے اس چیز کو، اس ویلنٹائنس ڈے کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا ہے، اور اس بات کی رپورٹس موجود ہیں کہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی ہوٹلوں کے اندر کمرے بک ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے لوگوں کو رات گزارنے کے لیے، اس لیے کہ لڑکے لڑکیاں اتنی کثرت سے آ کر وہاں بکنگ کرواتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر ہوٹل میں رات گزارتے ہیں؟ یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر وہ ہوٹل میں جا کے رات گزاریں۔ یہ تو بالکل غیر معقول بات ہے، نن سینس بات ہے۔ یقیناً وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہ جا کر رنگ رلیاں مناتے ہیں، بلکہ چھاپے پڑے، پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور پھر اس کے بعد لے دے کے معاملے رفع دفع کر دیے گئے اور کسی کو سزا نہ دی گئی۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہو کر وہ تنہائی میں ایک دوسرے کو ملیں۔ اسلام اس بات کی سختی سے مذمت کرتا ہے، اس بات کو حرام قرار دیتا ہے، اس کو باعث عذاب قرار دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تمہارے سر میں سوا مار دیا جائے لوہے کا تو وہ اس سے آسان ہے کہ تمہارا جسم کسی نامحرم عورت کے ساتھ چھوئے۔ تو اتنا یہ شدید مسئلہ ہے، اسلام اس بات کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، اور فرمایا حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا يخلون احدکم بامرأۃ الا ومعها زوجها او ذو رحم محرم منها، کہ ہرگز تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے مگر یہ کہ اس کے پاس اس کا شوہر موجود ہو یا اس کے پاس اس کا کوئی ذی رحم موجود ہو۔ تو ذی رحم کے بغیر اور شوہر کے بغیر کسی جوان عورت کے پاس کسی جوان لڑکے کا تنہائی میں بیٹھنا یہ تو اسلام کے اندر ویسے ہی حرام ہے۔ اور ایک جگہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غیر مرد و عورت دو بیٹھتے ہیں تنہائی کے اندر تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان بیٹھتا ہے، یعنی وہ دونوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے کہ آپ اگر آگ کے پاس گھی رکھ دیں گے تو کیا وہ نہیں پگھلے گا؟ وہ ضرور پگھلے گا، بالکل پگھلے گا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اس بات پر مائل کیا ہے، مرد و عورت کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنی نسل کو بڑھائیں۔ لیکن نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا رستہ عطا فرمایا ہے، اور بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو، ان کے مکس اپ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ لوگ، وہ نوجوان جو اس ویلنٹائنز ڈے پر دوسری لڑکیوں کو، کسی کی بچی کو، کسی کی بہن کو پھول پیش کرتے ہیں، اگر ان کی بیٹی کو کوئی آ کر پھول پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ہوٹل میں لے جائے، آپ کی بہن کو اگر کوئی لے کر جائے تو آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ کے جذبات کیا ہیں؟ کیا آپ اس بات کو گوارا کرتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ہی غیرت مند ہوں، باقی ساری دنیا بے غیرت ہے؟ آپ باقی سب کو بے شرم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ بڑے شرم والے سمجھتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں آپ دوسروں کے بارے میں یہ خیال رکھنے والے؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن میں بدکاری سے نہیں بچ سکتا۔ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم الاخلاق ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری بہن سے اس طرح کرے تو کیا تم پسند کرتے ہو؟ کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہر عورت کسی نہ کسی کی بہن ہے۔ تمہاری بیٹی سے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو کیا تمہیں برداشت ہے؟ کہا بالکل بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر ہر لڑکی جو ہے، ہر عورت جو ہے وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ جیسے تمہیں برداشت نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، تو کسی کو بھی یہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بنو، انسان بنو، اور بے حیائیوں کے کاموں میں مت پڑو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ چلو جی ایک خوشی کا دن ہے نا، اگر آپ اپنی بیوی کو اس دن پھول دے دیں تو کیا حرج ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بیوی کو پھول پیش کرنے کے لیے سارا سال پڑا ہوا ہے، اسی ہی دن میں آپ نے پھول کیوں پیش کرنا ہے؟ آپ غیروں کی نکالی کر کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ہولی کے لیے مسلمان آگے، دیوالی مسلمان منا رہے ہیں، ہولی مسلمان منا رہے ہیں، بسنت مسلمان منا رہے ہیں، ویلنٹائن مسلمان منا رہے ہیں۔ کیا دوسری قومیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے دنوں کو اپناتی ہیں؟ کہ تم ہی نکالی کے لیے رہ گئے ہو، تمہارا ہی کام نکالی کرنا رہ گیا۔ میں بلکہ یہاں یہ بھی بات کرتا ہوں، کل میں نے جمعے پر بھی یہ بات کہی کہ اگر تم نے انگریزوں کی نکالی کرنی ہے تو ان کی اچھی باتوں کی کرو، ان کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، وہ عدل سے کام لیتے ہیں، وہ انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ ہر آدمی کا جو حق ہے، جو اس کے ہیومن رائٹس ہیں،
ان کو صحیح معنوں میں اس تک پہنچاتے ہیں، ریگارڈلیس کہ وہ مسلم ہے یا نن مسلم ہے، وہ ہر آدمی کو اس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ میں یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں تو ہم اپنا یہاں معاشرہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہاں کسی کو دبا نہیں سکتا ہے۔ جو ایکویلٹی ہے معاشرے کے اندر وہ قابل تقلید ہے، اس کو اپناؤ۔ وہ تو ہم اپناتے نہیں ہیں، اور بے حیائی کو اپنانے کے لیے ہم کود کود کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہمارا طریقہ ہے، یہ کیا ہمارا ذہن ہے؟ تو احکم الحاکمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔